تختی نمبر 8 حروف مدہ، صفحہ نمبر 39، تختی نمبر 8 حروف مدہ۔ مد کے معنی کھینچنا، کھڑی حرکات کے معنی بھی کھینچنا، اور کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کی مقدار۔ تو یہاں پر مد کے معنی کھینچنا، یہاں حروف مدہ کی پہچان اور اس کی ادائیگی کا بیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با، پڑھیں۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا مدہ، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، جیسے با یا زیر بی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس تختی کے اندر ساکن حروف کی پہچان ہونی چاہیے۔ ساکن حروف اس تختی میں کون کون سے ہیں؟ واو ساکن اور یا ساکن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساکن حروف کی تفصیل تختی نمبر 10 میں آ رہی ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن، یا ساکن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی بات کیا ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، جس طرح کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کیا تھا، حروف مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حروف مدہ اور کھڑی حرکات، اس کی لکھائی میں فرق ہے لیکن ادائیگی میں کوئی فرق نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کھڑی حرکات اور حروف مدہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لکھائی میں فرق ہے۔ اب اس کے بعد جو پچھلی ہم نے تختیاں پڑھی ہیں، پڑھی حرکات، تنوین، کھڑی حرکات اور حروف مدہ، اس کے ساتھ حروف مدہ کو بھی ملا لیں، ان کا فرق آپس میں اچھی طرح سے کرنا ہے۔ ان کا فرق آپس میں اچھی طرح کرنا ہے۔ جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بو بی با۔ تو قاعدے کی جو ادائیگی ہے وہ بھی آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف قرآن شریف کی ادائیگی کو صحیح کر لیا۔ بھائی قاعدے کی ادائیگی درست ہوگی تو ہی تو ہم کسی کو پڑھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل قاعدے کا مدرس ہے، اگر قاعدہ ٹھیک ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟